پاکستان ان کو کہتا رہا، معذرت کے ساتھ ایک آدھ دفعہ اگر میٹ بھی کیا ہے تو ہم نے دیکھا سعودی عرب UAE نے اس طرح کی مخالفت کی کہ ہندوستان کے اوپر نہیں کوئی ذمہ جانا. داری نہیں فکس کی گئی. ایسی بے حسی کیا ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، سیریس نوعیت کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، نوجوان بوڑھوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کئی ماہ ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو وہ ایک بہت بڑا دباؤ آیا تھا OIC کے اوپر، بالکل. اور پہلی دفعہ اندازہ ہو رہا ہے کہ OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں جو امپورٹنٹ ممبر ہیں UAE سعودی عرب، جنہوں نے مودی کو آپ نے دیکھا جس طریقے سے بلا کے تمغے اور میڈل دیے تھے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ بھئی نتھنگ ڈوئنگ. اب بدلتے اولاد میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کشمیر میں ظلم و ستم جس میں بالکل. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم بولے ہیں، تو شاید میرا خیال ہے وہ خواجہ آصف کو بقول کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو شاید ان کو بھی خیال آیا کہ بھی اب ہمیں بھی اس پہ بولنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہمارے لیے ٹھیک ہے. فوری طور پہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ ہندوستان کو بات مان لے گا. اچھا شاہد صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آج پھر جو ہے وہ LOC پر فائرنگ ہوئی ہے، پھر LOC کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے، بار بار بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے بھارت، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں مودی کے مائنڈ کو سمجھنا ہوگا. یہ جو نریندر مودی ہو، ہٹلر ہو، صدام حسین ہو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر آتے ہیں اور پھر چھا جاتے ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ جی ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہم جو بھی کریں گے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، ناکامی ہمارا مقدر نہیں ہے. بالکل. مودی بالکل اسی مائنڈ سیٹ کا شکار ہے. اب یہ تصور کرنا کہ مودی جو ہے وہ کشمیر تک ٹھہرے گا یا لداخ تک ٹھہرے گا، نہیں. وہ اپنے عوام سے، اپنے ووٹروں سے، اپنے جو ہندوتوا کے حامی لوگ ہیں ان سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ قدرت نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جو عظیم بھارت تھا، مہا بھارت تھا، جو گریٹ انڈیا تھا، اس کا ریوائول میں نے کرنا ہے. تو اس کے لیے پاکستان یا نیپال یا بنگلہ دیش تو کیا چین بھی کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ دو میرے ساتھ جو ہیں، میں خود بھی نیوکلیر پاور ہوں، دو نیوکلیر پاور اور بھی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ابھی تک گجرات میں اتنا قتل عام کیا، مجھے بچر آف گجرات کا جو ہے لقب ملا، لیکن میرا دنیا نے کیا بگاڑ لیا. بالکل. میں اس کے بعد وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن گیا. میں نے اس کے بعد کشمیر میں 5 اگست کو اقدام کیا، 2-4 بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا، جو ہونا تھا ہو گیا. میں نے لداخ کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، چین نے ایک بیان جاری کیا، اس کے بعد وہ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے. تو اب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس آگے بڑھنے کے جو اس کی خواہش ہے یا اس کا عزم ہے یا جو ارادہ ہے یا منصوبہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مودی آرام سے بیٹھ جائے اور اپنا امیج بحال کرنے کے لیے بالکل. کوئی مہم جوئی نہ کرے. وہ مہم جوئی کا ہدف ہم ہو سکتے ہیں. وہ سمجھتا ہے 2-3 وجوہات سے. نمبر 1 تو انڈیا یہ ہے پاکستان کلاشز. پاکستان جو ہے مشکلات کا شکار ہے. ہمارے ہاں سیاسی یکجہتی کا فقدان ہے، ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں معاشی بدحالی ہے، کئی اور عوامل ہیں. تو اس لیے وہ مہم جوئی کے بارے میں وہ کس نوعیت کی ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ مہم جوئی اس سے بعید از قیاس، بعید از امکان نہیں ہے. لیکن اس صورتحال میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی موجود ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی بحران ہو، کرائسس ہو، اس کے اندر ایک اپرچونٹی، ایک موقع موجود ہوتا ہے. اس میں پھر یہ بڑا اور چھوٹا، طاقتور کمزور کی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے پتے کس طرح سے کھیلتے ہیں. شاہ صاحب آپ 1962 میں بھی ہمارے پاس اپرچونٹی تھی، جب وہ کہتے جی ہیں کہ لڑائی ہوئی تھی ہندوستان کی چائنا کے ساتھ، تو ایوب خان، وہ کہا جاتا ہے کہ چائنیز لیڈرشپ نے کہا تھا جاؤ مقبوضہ کشمیر ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے لیٹ ایوب خان صاحب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے خاموش رہے. ایوب خان نے کہا کہ جی میری نیند نہ خراب کرو، جنگ بعید از امکان ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنگ میں الجھ پڑوں. تو وہ موقع ہم نے ضائع کیا. اب یہ ایک موقع ہمیں مل رہا ہے. اس سے ہمیں کس طرح، یہ نہیں ہے کہ آج ہی ہم اعلان جنگ کر دیں، اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیں جس کا نتیجہ بالکل. ایٹمی جنگ میں. یہ نہیں صورت. وہی قوم سرفراز ہوتی ہے، وہی قوم جو ہے آگے بڑھتی ہے جو ٹھیک ہے. کسی ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھا ٹھیک سکے. ہے. ہماری حکومت، ہماری لیڈرشپ سیاسی بھی
اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اوپنلی الزام لگاتی ہے، اور الزام کیا لگاتی ہے؟ دیانتداری سے کہتی ہے کہ ہندوستان مداخلت کر رہا ہے پاکستان کے معاملات میں. تو ظاہر سی بات ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. ایک دفعہ پلوامہ اور پھر آپ نے دیکھا بہانہ بنا کے انہوں نے کوشش کی. شاہد صاحب آپ بتائیے گا کہ کیوں انڈیا کو، چاہے وزیرستان ہو، ایل او سی ہو، کیوں ان کو ہمارا امن جو ہے وہ نہیں بھاتا؟ وہ ان کو کیوں پرابلم ہوتی ہے اگر پاکستان میں امن ہوتا ہے تو؟ دیکھیں، جب تک ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے، یا جو پالیسی ہماری تھی اس کو ریوائیو نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ یہاں امن آ سکتا ہے، نہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم سکون سے رہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھارت ہمیں اپنا، ہم اس کو سمجھے نہ سمجھے، بھارت ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے. بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اور بھارت پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. بالکل. یہ جب تک ہماری یہ پالیسی رہی، ہم یہ سمجھتے رہے، اس وقت تک ہم بھارت کے شر کا مقابلہ کرتے رہے، شر سے محفوظ نہیں ہوئے، شر کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے ہمیں اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے. جب ہم نے اس کو بڑا بھائی کہنا شروع کر دیا، جب ہم نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بڑی اقتصادی اور معاشی طاقت ہے، آبادی کے لحاظ سے رقبے فلاں فلاں، اس کے بعد اس نے آسان سمجھا کہ جی اس کو اندر سے ختم کیا جا سکتا ہے. اپیسمنٹ کی پالیسی کبھی بھی کسی ملک کی، کسی قوم کی کبھی کامیاب نہیں ہوئی، ہماری بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے خالستان میں جدوجہد کرنے والوں کی لسٹیں بھارت کے حوالے کی، اس کا جواب ہمیں کراچی میں ملا. ہمارے ہاں انہوں نے غدار پیدا کیے، باغی پیدا کیے، سرکش پیدا کیے، اور ہمیں اندر سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں، یا اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں، بھارت کو اس حد تک خوش کرنا چاہا کہ الطاف حسین نے جا کے بھارت کے اندر کھڑے ہو کر قیام پاکستان کی نفی کی. بھارت سے کہا کہ ہم اگر دوبارہ واپس آنا چاہیں تو آپ ہمیں قبول کریں گے. ہمارے پرویز مشرف صاحب نے ہمارے سفارت خانے سے کہا، ہائی کمیشن سے کہا کہ الطاف حسین کو سرکاری مہمان کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، سفارت خانے بلا کے دعوت کی جائے. اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا. آفیشلی کشمیر پہ بات کرنا خاموش ہو گیا تھا. ہم نے کشمیر پہ بات کرنی چھوڑ دی. ہم نے بھارت کو دشمن کہنے کی بجائے ہمسایہ ملک کہنا شروع کر دیا. ہم نے یہ کہا کہ ہماری سرزمین استعمال، وہ اس کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی پہلے، پھر جب ہم نے کہا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو اس نے ہماری سرزمین پر ہمارے غدار کھڑے کر دیے، اور ہماری ہی سرزمین پر ہمارے ہی اندر سے کریٹ کیے ہوئے غدار کھڑے کر دیے.